السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الخدا حبیبنا و حبیب رب کبریہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج میرے ساتھ جو ہمارے مہمان تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر افتخار برنی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پر میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور جو نفسیاتی امراض ہوتی ہیں اس کے آپ ماہر ہیں۔ ایک بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہے، سوشل حوالوں سے بھی، ادبی حوالوں سے بھی، ذرائع ابلاغ میں بھی، اور ایک بہت بڑی تنظیم پاکستان ڈاکٹرز کی جو ہے پیما، اس کے اہم عہدیدار بھی ہیں۔ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ ناظرین، آج ہماری دوسری مہمان ہیں محترمہ ایمن یاسمین صاحبہ۔ جی میڈم السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میڈم بھی ماہر نفسیات ہیں، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ نفسیاتی امراض، نفسیاتی مسائل، یہ دونوں یکجان ہو چکے ہیں۔ تو آپ پروگرام میں تشریف لائی، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے منشیات کا فروغ، اسباب اور سد باب۔ جی ناظرین، یہ عام طور پر معاشروں کے اندر دیکھا جاتا ہے، دیکھا گیا ہے، اور اگر سد باب نہ ہوا تو لوگ پھر اس کو دیکھتے چلے جائیں گے کہ ایک فرد ہو یا کوئی قوم، قبیلہ یا معاشرہ جس میں نشہ آور چیزوں کو فروغ دیا جا رہا ہو یا فروغ پا جائے کسی وجہ سے بھی، تو وہ افراد کا مجموعہ وہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، عقلی طور پر مفلوج ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ دین اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ، اگر آپ مقاصد شریعہ کو دیکھیں تو حسن یہ ہے دین اسلام کا، ہمارے اس دین کا، کہ وہ انسان کی جان کے بھی تحفظ کی تعلیم دیتا ہے اور انسان کی عقل کے تحفظ کی بھی تعلیم اور تلقین کرتا ہے کہ اگر عقل محفوظ ہوگی تو وہ اپنی جان کو محفوظ کر سکے گا۔ لیکن نشہ ایک ایسی چیز ہے، منشیات ایک ایسی چیز ہے، کسی بھی شکل میں ہو، کہ وہ دونوں چیزوں کو تباہ کر دیتی ہیں، جسم کو بھی اور عقل کو بھی۔ اور ظاہر ہے پھر جب بدن مفلوج ہو جائے یا عقل موقوف ہو جائے تو دونوں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے آج کل وطن عزیز پاکستان بھی ایسی چیزوں کی زد میں ہے، ڈرگ مافیا کی زد میں ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری آنے والی نسل نہ جانے کیوں اس کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں مرد، خواتین، بچے، بچیاں، ہر طرح کے لوگ اور ہر طبقے کے لوگ اس میں انوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مزدور ہوں، وہ عام لوگ ہوں، حتیٰ کہ جس کو ہم ہائی جنٹری کہتے ہیں اور پڑھی لکھی کلاس جس کو کہتے ہیں، وہ بھی معلوم نہیں کیوں جانتے بوجھتے ہوئے اس لعنت اور اس لت کا شکار ہوتی چلی جا رہی، اور اس سے کئی اموات بھی ہو چکی ہیں، کئی اسکینڈل بھی بن چکے ہیں، کئی کیسز بھی رپورٹ ہو چکے ہیں، بہت سے واویلا بھی اس کے اوپر ہو چکا ہے۔ تو بہرحال اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس میں ہمارے دونوں ڈاکٹر حضرات بتائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو دین اسلام سے دوری، سب سے بڑی بات یہ، عقل و شعور کی کمی، اور ایسی سوسائٹی کہ جس میں لوگ اس طرح کا ذہن رکھتے ہوں، وہ پھر اس راہ پر لوگوں کو لے کر چلتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کو، نوجوانوں کو۔ نفسیاتی مراض بھی ہو سکتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ اپنی کچھ پریشانیوں کو کم کرنے یا دور کرنے کے لیے نشہ آور چیزوں کا استعمال شروع کرتے ہیں، اور پتہ چلتا پریشانیاں اور مصیبتیں اور بڑھ گئی ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ اس طرح کی اور بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس پہ ابھی بات کریں گے ہمارے دونوں ماہر حضرات۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سدباب وہ بھی یہ بھی بتائیں گے۔ میرے خیال کے مطابق تعلیم و تربیت، شعور و آگاہی، اس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، منشیات کو فروغ دینے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، ان کے لیے سخت سے سخت سزائیں اور سرعام سزائیں، یہ اگر ہوگا
تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ، تو پھر اس کا سدباب ہوگا اور یہ دروازہ بند کرنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہی ہوگا۔ اگر خالی واعظ و نصیحت کرتے رہیں گے تو میرے خیال میں واعظ و نصیحت ان مریضوں پر تو شاید اثر کر جائے جو اس کا شکار ہو گئے، لیکن اس مافیا پر اس کا اثر نہیں ہوگا واعظ و نصیحت کا، کہ جن کو اس حرام کمائی کا چسکا پڑ چکا ہے اور جن کو انسانی جانوں سے کھیلنے کا ایک چسکا پڑ چکا ہے، ان کے لیے کڑی سے کڑی سزائیں، اور جس کو کہتے ہیں آئرن ہینڈ کے ساتھ ان کو نپٹنا۔ بہت سے ممالک کے اندر ایسا ہے، اب سعودی عرب کے اندر دیکھ لیجئے کہ معمولی سی اگر کسی کے پاس کوئی نشاور چیز نکلتی ہے، سیدھی سزائے موت ہے، کوئی اپیل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور فیصلے بھی فوراً ہیں، تو ان فیصلوں کو بھی فوراً اور ان کا نفاذ بھی فوراً۔ میرے خیال میں پھر جا کر کے ہم اس لعنت سے بچ سکتے ہیں، اپنے آنے والی نسل کو بچا سکتے ہیں۔ تو میں گفتگو کا آغاز جناب ڈاکٹر افتخار بنی صاحب سے کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ اندازہ ہے کہ پاکستان میں تعداد کتنی ہو چکی ہے، بڑھ رہی ہے نشہ کرنے والے لوگوں کی؟ جی میاں صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا، اور یہ سوال جو ابتدا میں آپ نے کیا ہے یہ بہت اہم سوال ہے، اور وطن عزیز کے پس منظر میں دیکھیں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان میں جہاں تک منشیات استعمال کرنے والوں کی مجموعی تعداد کا سوال ہے، دیکھیں ایک چیز یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں جو سروے ہوتے ہیں اور جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 100% درست نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے سروے بہت سائنسی بنیاد پر نہیں ہوتے اور بہت زیادہ معتبر بھی نہیں ہوتے۔ لیکن بہرحال چیلنج نہیں کرے گا، آپ بتائیں جو آپ کے پاس ہے۔ تو پاکستان میں ایک اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے جو UNODC کہلاتا ہے، یا یونائٹڈ نیشن آفس فار ڈرگز اینڈ کرائمز۔ تو ان کے مطابق، اور یہ بھی انہوں نے چند سال پہلے ہمیں اعداد و شمار فراہم کیے تھے، کہ پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ نشہ کرتے ہیں، اور ان میں سے آپ سمجھ لیں کہ کچھ لوگ صرف نشہ کرتے ہیں اور کچھ اس کے شدت کے ساتھ عادی ہیں۔ تو عادی جو افراد ہیں ان کی تعداد 60 سے 70 لاکھ تک بنتی ہے۔ اب ان 60-70 لاکھ میں یا مجموعی طور پہ 1 کروڑ کی بات کریں تو اس میں سے 78% افراد تو وہ ہیں جو مرد حضرات ہیں، اور تقریباً 22% خواتین ہیں۔ اور خواتین کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا تناسب ہے جو اب پاکستان میں پیدا ہو گیا، تو 22% خواتین بھی جو ہے وہ نشہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں بچوں کی بھی کوئی تعداد ہے؟ جی بالکل، اگر عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ادارہ بچوں کے ناول شائع کیا کرتا تھا، نام بھی میں لے دوں اس کا، اچھا ادارہ ہے، فیروز سنس۔ ان کے ناولوں پہ لکھا ہوتا تھا کہ 8 سے 80 سال تک کے بچوں کے لیے۔ یقین کریں ان کا جو یہ نعرہ تھا اس پہ عمل جو ہے نا، وہ نشہ آور ادویات کے سلسلے میں یہ لوگ کر رہے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، کہ 8 سال کے بچے بھی آپ کو نشہ کرنے والے مل جائیں گے اور 80 سال کی عمر کے لوگ بھی نشہ کرنے والے مل جائیں گے۔ لیکن زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ بہرحال نوجوانوں کی ہوتی ہے، اس میں نوجوان سب سے زیادہ تعداد میں نشہ کر رہے ہیں۔ جی میڈم، خواتین کا تذکرہ ہوا، ویسے تو ڈاکٹر صاحب نے ایک فگر بتائی ہے کہ اتنا % یہ تناسب بنتا ہے، تو آپ کیا کہتی ہیں خواتین کے نشہ کرنے کے حوالے سے؟ ایکچولی جس طرح سے سر نے کہا ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں سروے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں کوئی جو ہے صحیح سے ریشو نہیں پتہ لگتی، تو جو خواتین کے معاملے میں ہم بات کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ اسٹگما ہے کہ اگر خواتین جو ہیں وہ اس طرح کے نشے میں انوالو ہو جاتی ہیں تو وہ کہیں پہ اپنے آپ کو اس چیز سے چھپاتی ہیں، تو اگر کوئی سروے وغیرہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتی۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ معاشرتی آپ اسٹگما سمجھ لیں کہ وہ اس چیز سے ڈرتی بھی ہیں، اگر وہ کسی ایسی چیز میں انوالو ہو بھی جاتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم علاج نہیں کروا سکتے، یا ان کے لیے جو ہے وہ اس چیز کو پرووائڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اسی وجہ سے جو ہے وہ خواتین مردوں کے مقابلے میں خواتین کم یوز کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک لمٹ ہے کہ مطلب وہ باہر اتنی محدود ہیں کہ اس جو ہے ان کی اپروچ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ نشہ خرید سکیں یا نشہ لے سکیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ علاج اور ان سب چیزوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سوسائٹی کا ایک اسٹگما ہے
کہ آپ نے ٹریٹمنٹ نہیں کروانا، یا جو خواتین کو لے کے ہے کہ ان پہ ایک باؤنڈریز وغیرہ ہیں کہ آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا، اور ان کو زیادہ اس چیز میں برا سمجھا جاتا ہے. جی. تو اس وجہ سے اگر ہم سروے کی بات کریں، جیسے میں نے پہلے کہا، تو بہت زیادہ ریشو نہیں آتی، لیکن اوور آل فیمیلز بھی یوز کر رہی ہیں. میڈم ڈرتی تو نہیں ہے خواتین، زیادہ تر ڈرگ کیریئر جو ہے وہ خواتین ہیں جو رپورٹ آتی ہیں. ابھی سب سے بڑا اسکینڈل ایک خاتون کا بنا ہے، میڈم پنکی کا. اتنی بڑی ڈرگ کیریئر، ڈرتی کہاں ہے خواتین؟ اصل میں ان کا معاملہ ہے 100 سونار کی اور 1 لوہار کی. ڈرتی تو نہیں ہے خواتین. نہیں ڈرتی نہیں، لیکن ایک سوسائٹی میں ایک اسٹگما ہے نا کہ فیمیل جو ہے وہ اگر اسموکنگ کر رہی ہے تو اس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے بجائے میل کے. تو اس طرح سے جو لوگ کر بھی رہی ہوتی ہیں، جو فیمیلز کر بھی رہی ہوتی ہیں، وہ اس چیز کو اسٹگما سے باہر نہیں آتی پھر. جی بجا فرما رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اوور آل بھی نشے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن خواتین کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کرتے لوگ. لیکن اب انفارچونیٹلی ہو بھی رہا ہے، اور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، خبریں وائرل ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں، میں کوئی 84 سے یہاں پر ہوں، ہم نے بہت کم کبھی یہاں دیکھا ہوگا کہ خواتین کو کسی سرعام سگریٹ پیتے ہوئے. لیکن اب یہ وبا پھیل رہی ہے. اب خواتین جو ہیں سرعام اسموکنگ کرتی ہیں، اور اس کو وہ میرے خیال میں نشہ نہیں سمجھتی ہیں، اس کو ایک عادت سمجھتی ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب، کیا ہر نشہ کرنے والا جو ہے، یعنی کوئی سگریٹ پینے والا ہے، کوئی نسوار کھانے والا ہے، کوئی بھنگ پینے والا ہے، مطلب مختلف کیٹیگریز ہے نا، اب اس سے آگے بڑھتی جاتی ہے مقدار، ٹھیک ہے نا جی. تو کیا ہر نشہ کرنے والے کو عادی مجرم قرار دیا جا سکتا ہے، یا عادی نشہ کرنے والا کہا جا سکتا ہے؟ یہ نشے کی عادت سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ جی بالکل. میں آپ کا جو یہ سوال ہے یہ تھوڑی سی تفصیل کا متقاضی ہے، جو اس کا جواب ہے میں بالکل عرض کرتا ہوں. اور اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے جو ہے بہت اچھی خوبصورت گفتگو کی ہے، اور انہی کی بات کو میں بڑھاتا ہوں کہ پاکستان میں اب خواتین کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے نشے کے حوالے سے. اور اب جیسے میں نے عرض کیا 22% خواتین ہیں نشہ کرنے والوں کی ٹوٹل تعداد کا، اور یہ کافی بڑی تعداد بنتی ہے. اور دیکھا جائے تو تعلیمی اداروں میں اب بطور خاص رجحان بہت بڑھ گیا ہے، اور وہاں اب کوئی معیوب بات بھی نہیں سمجھی جاتی. پاکستان میں بہت سارے تعلیمی ادارے ایسے ہیں کہ جہاں استاد اور شاگرد اکٹھے بیٹھ کے نشہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ تو یہ جدید اور ماڈرن ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے. یہ میڈم سے پوچھتے ہیں مراکز کون کون سے ہیں؟ جی بالکل بالکل. اور اب جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ نشہ کرنے والا ہر شخص جو ہے، کیا ہم اسے نشے کا عادی کہہ سکتے ہیں یا ایڈکٹ کہہ سکتے ہیں، تو بالکل ایسا نہیں ہے. نشہ کرنا ایک الگ چیز ہے، اور باقاعدہ اس کا عادی ہونا جو ہے ایک بالکل الگ چیز ہے. اور عادی ہونے کے لیے جو مرض کہلاتا ہے وہ سبسٹینس یوز ڈس آرڈر کہلاتا ہے اس وقت ماڈرن سائیکالوجی اور سائیکیٹری میں. تو اس یعنی سبسٹینس یوز ڈس آرڈر یا ایڈکشن کا جو ہے نا ایک خاص آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیمانہ ہے کہ یہ اگر ان کے اندر خوبیاں یا خامیاں پائی جاتی ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ شخص نشے کا عادی ہے. اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے، اور یہ جو میں آپ کو کرائٹیرین بیان کر رہا ہوں یہ ہماری سائیکیٹری کے حوالے سے کلاسیفیکیشن کی ایک معروف ترین کتاب ہے جسے DSM کہا جاتا ہے، ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈر. یہ امریکہ کی جو سائیکیٹرک ایسوسیشن ہے اس کی جانب سے ایشو ہوتی ہے، اور اس کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بنیادی بات تو یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ منشیات کے استعمال میں اس شخص کی اپنی مرضی اور اختیار کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ مقدار کے لیے استعمال کرتا ہے، زیادہ دورانیے کے لیے استعمال کرتا ہے، حالانکہ اس کی خواہش نہیں ہوتی ہے ایسا کرنے کی، لیکن اس کے بس میں نہیں رہتا. اسی طریقے سے وہ کوشش کے باوجود اور خواہش کے باوجود اپنے استعمال میں کمی کرنے سے قاصر رہتا ہے، اور اپنی اس عادت پہ وہ پابندی نہیں لگا پاتا ہے. پھر یہ کہ ایسا شخص جو ہے اپنا بے تحاشا وقت یعنی روزانہ کی جو اس کے معمولات ہیں اس میں سے ڈرگس کے حصول کے لیے، اس کے استعمال کے لیے، اس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اس میں وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. روزانہ اچھا خاصا وقت وہ اس پہ لگاتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کو باقاعدہ طور پہ روزانہ ہی تقریباً اس کی شدید طلب بھی ہوتی ہے، جس کے لیے ہم کریونگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ ان لوگ کو ہو رہی ہوتی ہے.
پھر اس کی جو دوسری خصوصیت آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری سماجی مشکلات اور رکاوٹیں ہیں جو نشہ کرنے والے افراد کے سامنے ہمیں نظر آتی ہیں یا ان کے اندر وہ پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی کارکردگی میں واضح طور پہ کمی آ جاتی ہے, چاہے وہ گھریلو ہو یا پیشہ ورانہ ہو, یا اگر طالب علم ہے تو تعلیمی اداروں کی حد تک ہو. پھر یہ کہ ان کے باہمی تعلقات لوگوں سے خراب ہونے لگتے ہیں اور اس خرابی کے باوجود وہ اپنا نشے کا جو ہے مشغلہ جاری رکھتے ہیں. اسی طریقے سے وہ اپنی جو اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو وہ ترک کرنا شروع کر دیتے ہیں نشے کی عادت کی وجہ سے, جس میں پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بھی شامل ہیں, سماجی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تفریحی بھی اگر آپ نے کہیں جانا ہے وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے نشے کی عادت پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ نشے کا استعمال بعض اوقات خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے, اور یہ لوگ جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں وہ خطرے اور نقصان کے باوجود جو ہے نشے کا استعمال جاری رکھتے ہیں. پھر ایک اور خصوصیت ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ان کو اچھی طریقے سے یہ بات پتہ ہوتی ہے, وہ آگاہ ہوتے ہیں کہ ہم اگر نشہ کریں گے تو اس سے جسمانی اور نفسیاتی جو ہے مشکلات پیدا ہوں گی یا اس کی مشکلات بڑھیں گی, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نشے کی عادت کو جاری رکھتے ہیں. آخری دو جو مزید آپ کہہ سکتے ہیں نکات بڑے اہم ہیں وہ یہ کہ منشیات استعمال کرنے سے جو ہے نا کچھ ہمارے اندر کیمیکل تبدیلیاں بھی آتی ہیں, ان کے کچھ مضر اثرات بھی سامنے آتے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ نشہ کرنے والے شخص کی برداشت یا ٹالرنس لیول جو ہے نا وہ بہت بڑھ جاتا ہے, اور اسے وہ مزہ یا لطف حاصل کرنے کے لیے جو وہ مقدار استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ ناکافی رہتی ہے اور اس کا استعمال وہ مزید بڑھا دیتا ہے. اسی طریقے سے وہ جب نشہ کر رہا ہوتا ہے اور اسے کبھی کبھی نشہ نہیں مل پاتا ہے تو اس کے اندر پھر بہت سارے مضر اثرات پیدا ہوتے ہیں, مشکلات پیدا ہوتی ہیں جن کو وڈرال سمٹمز کہا جاتا ہے, یعنی جو تکالیف اس کو ہوتی ہیں. تو ان تکالیف کو ختم کرنے کے لیے بھی پھر وہ مزید نشہ کرتا ہے اور زیادہ مقدار میں کرتا ہے. تو یہ ساری مختلف آپ سمجھ لیں کہ ان میں سے اکثر جب پائی جاتی ہیں ایک شخص کے اندر تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ شخص جو ہے عادی ہو چکا ہے نشہ کرنے کا, اور جتنی شدت کے ساتھ پائی جائے گی اتنی ہی شدت کا ہم اسے کہیں گے کہ یہ ایڈکٹ یا عادی ہو چکا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے. میرے خیال میں جب اس حد تک وہ پہنچ جاتا ہے تو عقل معاف ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر جو سب سے بڑی خرابی وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے. یہ آپ نے بڑی اہم یعنی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیں جہاں تک موت کی بات ہے نا, پاکستان میں اس وقت 2.5 سے 3 لاکھ افراد ہر سال جو ہے نا نشے کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں, اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھیں تو 700-800 کی تعداد بنتی ہے. اتنے ٹریفک حادثات میں نہیں مرتے جتنے نشے کی وجہ سے لوگ روزانہ مر رہے ہیں. اکثر ٹریفک حادثات بھی نشے کا ایک ذریعہ اور جی وہ بھی وجہ بنتی ہے. اور عقل معاف جب ہوتی ہے پھر وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں, اکثر بیگمات کو مارتے ہیں, اکثر بچوں کو مار دیتے ہیں. جی ہاں, اس حد تک پہنچ جاتے ہیں, اور یہ وہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے کہ پھر ان کو اپنی جان کی, اپنے قریب ترین عزیز و اقارب کی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کی جان لینے سے بھی وہ دریغ نہیں کرتے. اور یہ میرے خیال میں ایڈکشن کی پھر آخری کیفیت ہو جاتی ہے. چوری چکاری, گھر کا زیورات بیچ دینا, چوری کرنا, یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جان لینا, جی جان بھی لے لیتے ہیں, اس حد تک پہنچ جاتے ہیں. میڈم آپ کیا کہتی ہیں کہ جو پاکستان کے اندر مختلف مراکز ہیں, اس میں کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی فگرز ہوں گی کہ کون کون سے مراکز ہیں جہاں پر نشہ ور چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں یا لوگ ایزی فیل کرتے ہیں وہاں ان کا استعمال کرنا, خاص طور پہ تعلیمی ادارے جیسے ہمارے, کیا کہتی ہیں؟ پہلے تو یہ تھا کہ سوشل میڈیا جب نہیں تھا تو اس سے پہلے جو ہے لوگ یہ قصبے وغیرہ یا جو یہ پان وغیرہ کی شاپ وغیرہ ہوتی ہے ان سے جا کے وہ جو نشہ تھا وہ لیتے تھے. اب آپ کو پتہ ہے جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ زیادہ کمفرٹیبل ہو گئے کہ ہم آن لائن کانٹیکٹ کر لیں اور ان سے ہم جو ہے وہ نشہ جو ہے وہ لے لیں. ٹھیک ہے, اب جس طرح سے آپ دیکھ لیں آئس ہے یا کوکین وغیرہ ہے, اس طرح کے جو مہنگے نشے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کیونکہ وہ آن لائن ہی ان کو گھر میں مل جاتا ہے, وہ آن لائن پیمنٹ کر دیتے ہیں. تو یہ جو سوشل میڈیا ایک جو سب سے مین اس ٹائم پہ ہے, اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ڈرگ جو ہے وہ ایزیلی آپ کو مل جاتی ہے. اس کے علاوہ جو اس طرح سے جو آپ دیکھ لیں کہ بہت غریب طبقے ہیں, ٹھیک ہے, اس جگہ پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پہ یہ لوگ زیادہ یہ چیزیں ایزیلی ان کو مل جاتی ہیں.
کیونکہ اس جگہ پہ جو ہے نا یہ ڈفرینٹ جو ہے شاپس وغیرہ، یہ ٹرک کے اسٹاپس، ریلوے اسٹاپس، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ یہ لوگ ایزیلی جو ہے وہ ڈرگ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک آپ نے بات کی تعلیمی اداروں کی، تو یہ جو ڈرگ ڈیلرز ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ایسی ہی جگہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی جو ڈرگ ہے وہ زیادہ سیل ہو سکتی ہے. تو یہ لوگ ایک گینگ بنا لیتے ہیں. اب وہ ان کو پتہ ہے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو کالج کے اسٹوڈنٹ وغیرہ ہیں وہ اکثر ہاسٹلز میں رہ رہے ہوتے ہیں یا اکثر وہ گھر سے دور ہوتے ہیں، تو وہ ان کو ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ گینگ بنا کے کہ اگر ایک دفعہ آپ نے مطلب ان کو دیا تو نیکسٹ ٹائم وہ پھر آپ سے ہی ڈیمانڈ کریں گے. تو وہاں پہ جو ہے نا ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا کہ وہ لوگ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اسکول میں گینگ بنا لیتے ہیں. اور ایک سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے ابھی دیکھ لیں جو یونیورسٹیز کا انوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ جو ڈفرینٹ ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اب وہاں پہ جو لیڈ کلاس کے لوگ ہیں وہ یہ جس طرح جو آج کل ویپ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں پی کے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت کول لگ رہے ہیں. تو جو نیکسٹ پرسن ہے وہ بھی جب یہ دیکھتا ہے کہ مطلب ایک یہ بہت اچھی چیز ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو وہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں اپروچ کرنے کے لیے پھر وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں. جب ان کی کمپنی ایسی ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی ان کو وہ چیزیں جو وہ چھپ کے لے رہے ہیں وہ پرووائڈ کرنا ایزی ہو جائیں گی. تو ایک جو مین اس ٹائم پہ میرے اکارڈنگ جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو اسپیشلی مہنگے نشے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اپروچ کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کول دکھانے کے لیے زیادہ تر جو ہے نا وہ اس طرح کے اسٹیپ کرتے ہیں. اور وہ جو آپ نے کوشچن کیا تھا کہ جو ہر نشے کرنے والا جو بندہ ہے کیا ہم اس کو ایڈکٹ کہتے ہیں، تو اسی کے اکارڈنگ ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں، جس میں سے سب سے پہلی سٹیج آتی ہے ایکسپیریمنٹیشن. تو یہ جو میں تعلیمی اداروں کی بات کر رہی ہوں اس میں سب سے پہلے یہ لوگ ایکسپیریمنٹ ہی کرتے ہیں کیوریوسٹی کی وجہ سے کہ ہمیں تجسس ہو رہا ہے، یا پھر پیئر پریشر ہوتا ہے، دوستوں کا پریشر ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ٹرائی کر لو. اس طرح سے جو ہے وہ ان سب چیزوں کی طرف جاتے ہیں. جی بہت اچھا میڈم. میرے خیال میں جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ نشہ کرنے والوں کی بھی کلاسز ہیں اور سپلائی کرنے والوں کی بھی کلاسز ہیں، یعنی ہائی کلاس جو ہے کرنے والوں کی، یہ سپلائی کرنے والوں کی وہ تو آج کل آن لائن ہے. جو اس سے کم درجے کے ہیں جن کو آن لائن یہ سہولت میسر نہیں ہوتی یا اتنا مہنگا نشہ نہیں کرنے والے، تو ان کے لیے ایسی جگہیں موجود ہیں، جس طرح کی ایسی آبادیاں کہ جس میں زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں، جہاں آسانی سے یہ کاروبار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح سے پھر تنہائی کے تمام مقامات، وہ تفریحی مقامات ہوں، وہ خاص طور پہ ہمارے دربار اور درگاہیں کہ جہاں پر اکثر لوگ جو ہے ملنگ بن کر بیٹھے ہوتے ہیں اور جو بزرگ ہیں ان کو بھی بدنام کرتے ہیں، ان مقامات کو بھی بدنام کرتے ہیں، اور وہاں اس قسم کا نشہ جو ہے یہ عام چلتا ہے، جیسے چرس ہو گئی، بھانگ ہو گئی، فیون ہو گئی، یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں چلتی ہیں. اسی طرح سے پرانے زمانے میں باغات وغیرہ ہوتے تھے، اب تو شاید وہ نہیں ہے اس طرح سے، تو وہاں چونکہ لوگ جاتے تھے سیر و تفریح کے لیے، تو وہاں بھی یہ لوگ موجود ہوتے تھے اور ان کے سپلائر بھی موجود ہوتے تھے. تو یہ مختلف طرح کے جو مقامات ہیں آج بھی ان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں ہماری ایجنسیاں اور ادارے بہت سے مقامات پر ہمارے جوان سول کپڑوں میں لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو خاص طور پہ ان جگہوں کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر تعلیمی ادارے جیسے آپ نے کہا، تو میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی جو موسٹ ماڈرن یونیورسٹی ہے، میں کسی تقریب میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پروفیسر صاحب نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا، جیسے میڈم نے کہا کہ نوجوان نشہ کرتے ہیں اور وہ دیکھا دیکھی یا دوستوں کے پریشر میں کمپنی میں بیٹھ کر کہتے یار ایک دفعہ کر کے دیکھ لو کیا فرق پڑتا ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا جی سر انجوائے کرنے کی ایک ایج ہوتی ہے، اس عمر میں ہم انجوائے نہیں کریں گے تو کب کریں گے. تو یہ جو سائیکی ہے، نفسیات بن چکی ہے، یعنی اپنے پاؤں پہ جس کو کہتے ہیں خود کلاڑی مارنے والی، اپنی شاخ کو جس پہ بیٹھے خود کاٹنے والی، یہ نوجوان نسل کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ہمارے ملک میں خاص طور پہ جو دستیاب شکلیں ہیں یا چیزیں ہیں نشے والی، وہ کون کون سی ہیں؟ مطلب لوگ میرے خیال بہت سی چیزوں کے تو ناموں سے ہی واقف نہیں ہوں گے، اور پھر لوگ ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو آپ نے مراکز اور مقامات کی بات کی تھی،
اور جیسا خدا آپ نے بھی فرمایا سچی بات ہے، اب کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں رہی ہے، چاہے ہمارے دیہات ہوں، شہر ہوں، گنجان آباد علاقے ہوں، کچی بستیاں ہوں، گاؤں ہوں، ہر جگہ جو ہے یہ نشہ جو ہے پہنچ چکا ہے اور لوگ کر رہے ہیں۔ آپ نے سعودی عرب کی بات کی تھی کہ وہاں بڑی سخت سزائیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان سزاؤں کے باوجود، میں خود 14 سال سعودی عرب میں رہا ہوں، یقین کریں کہ مسجد حرام جو مکہ میں ہے اس کے قریب کی گلیوں میں نشہ ہو رہا ہے اور وہاں نشہ دستیاب ہے۔ تو آگے آپ کہاں کس جگہ کی بات کریں گے؟ تو ہر جگہ ہو رہا ہے نشہ۔ دیکھیں جہاں تک نشہ آور چیزیں ہیں یا منشیات کی اقسام کی بات ہے، اس حوالے سے بھی یہ جو جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا DSM، وہ ان کی ایک باقاعدہ طور پر تقسیم کرتی ہے نشہ آور اشیاء کو، اور وہ جو تقسیم کرتے ہیں وہ حروف تہجی کے اعتبار سے کرتے ہیں، یعنی منشیات کی خطرناکی یا اس کی شدت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ حروف تہجی کی بنیاد پہ انہوں نے ان کو تقسیم کیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ایسے تو الکوہل آ جاتی ہے، پھر الکوہل کے بعد جو ہے کیفین آ جاتی ہے، کیفین جو کافی کے اندر ہوتی ہے اور وہ زیادہ بڑی مقدار میں جو ہے نشے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں کینابس آ جاتی ہے، جس کو عام زبان میں ہم چرس کہتے ہیں۔ اس کی بھی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو عام چرس جو سگریٹ میں پی جاتی ہے اور دوسری بھنگ کی شکل میں استعمال کی جاتی ہے دودھ وغیرہ ملا کے، تو یہ ساری جو ہے کینابس کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کی جو تیسری قسم ہے وہ ہیلوسینوجنس کہلاتے ہیں۔ ہیلوسینیشن اصل میں انسان کا جو ایک قسم کا حسی دھوکہ فریب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، کہ انسان آوازیں سننا شروع کر دے، انسان کو وہ کچھ نظر آنے لگے کہ جو حقیقت میں موجود نہیں ہے، اس کو بدبو اور خوشبو آنے لگے حالانکہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس کو ذائقہ آنے لگے حالانکہ منہ میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، یا اس کو لگے جیسے کوئی اس کو چھو رہا ہے لیکن کوئی نہیں چھو رہا ہوتا، تو یہ ہیلوسینیشن کہلاتا ہے۔ تو کچھ منشیات ایسی ہیں جو ہیلوسینیشن کرتی ہیں۔ ان میں جو ہے ایک بڑی معروف ڈرگ ہے LSD، اب اس کا استعمال تھوڑا کم ہو گیا ہے، پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے مشروم ہے جو ہمارے عام اگرا ہوتا ہے اور مل رہا ہوتا ہے، تو میجک مشروم ہے۔ کیٹامین ہے، اس کے انجیکشن جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں ہسپتالوں میں بھی، اور اسی طریقے سے فینسائکلیڈین ایک ڈرگ ہے، وہ بھی جو ہے اسی لسٹ میں آتی ہے۔ اس کے بعد جو آ جاتی ہے 5ویں قسم، وہ کہلاتی ہے انہیلنٹس، یعنی سونگھنے والی دوائیں، جن کو سونگھ کے آدمی نشہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے بانڈز ہیں، ایک مشہور بانڈ ہے جو چپکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا نام میں نہیں لوں گا، اس قسم کے بانڈ یعنی ایڈھیسو مٹیریل یا چپکانے والی اشیاء۔ اسی طریقے سے گلوز ہیں مختلف قسم کے اسپرے ہیں، یا یہاں تک کہ جو پیٹرول ہے اس کو لوگ نشے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اور یہ جس پہ سینٹر پہ کام کرتے ہیں میڈم جہاں ہوتی ہیں، وہاں ایک مریض ایسا ہے کہ جو لائٹر میں گیس استعمال ہوتی ہے وہ اس کا نشہ کرتا تھا، بیوٹین کا۔ تو یہ ساری چیزیں انہیلنٹس کہلاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اوپیائڈس آ جاتے ہیں۔ اوپیائڈ یہ بڑی مشہور اور معروف دوا ہے، یہ پاپی پلانٹ ہوتا ہے جس سے یہ نشہ آور اشیاء تیار کی جاتی ہیں، اور اس میں سب سے مشہور ترین شکل تو ہماری عام دیسی افیم ہے، وہ بھی اسی سے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیروئن بھی اسی سے بنتی ہے، میتھڈون ہے وہ اس سے بنتی ہے، پیتھیڈین ہے، مورفین ہے، کوڈین ہے، ایک بڑا مشہور انجیکشن ہے ٹراماڈول جسے کہا جاتا ہے، ایک نیلبن انجیکشن استعمال ہوتا ہے ہمارے آپریشن تھیٹرز میں۔ یہ سب جو ہیں اوپیائڈس کی شکل میں ہمارے یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ کہلاتے ہیں سیڈیٹیوز، جن کو ہپنوٹکس بھی کہتے ہیں اور اینگزولیٹکس بھی کہتے ہیں، یعنی اینگزائٹی ختم کرنے والی دوائیں ہوتی ہیں۔ بڑی معروف یہ دوائیں جو نیند کے اور سکون کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جس میں ڈائزپام بھی ہے، الپرازولام بھی ہے، نائٹرازپام ہے، برومازپام ہے۔ تو ان کے برانڈ نیم لینا ذرا مناسب نہیں ہے، تو اس لیے میں ان کے آپ کو جنرک نیم بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے بڑی ایک اہم کلاسیفیکیشن میں چیز آتی ہے جن کو اسٹیمولینٹس کہا جاتا ہے۔ اسٹیمولینٹ کا مطلب ہوتا ہے انسان کو متحرک کرنے والی دوائیں، یعنی ان کی وجہ سے انسان جو ہے مدہوش نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ متحرک اور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں کوکین ہے، اسی کی ایک اور شکل کریک ہوتی ہے، ایمفیٹامین ہے، سعودی عرب میں بہت زیادہ ایمفیٹامین استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آئس ہے، اسی طریقے سے ایک اور ڈرگ ہے جسے MDMA کہا جاتا ہے، جسے ایکسٹیسی یا ڈانسنگ پلز بھی کہتے ہیں اور پارٹی پلز بھی کہتے ہیں، یہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ اس طریقے سے یہ عام جو ٹوبیکو ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں، چاہے وہ پان ہو، گٹکا ہو، سگریٹ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی نشے کی لسٹ میں آ جاتی ہیں۔ پھر 10ویں نمبر پہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز
دوائیں لکھ کر دے رہے ہیں, لوگ ان کا غلط استعمال شروع کر دیتے ہیں. اسٹیرائڈز ہیں, ان کو لوگ جو ہیں مزے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. کھانسی کے شربت ہیں, نزلہ زکام کی دوائیں ہیں, یہ زیادہ مقدار میں لوگ نشے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ ایسے لوگ جن کو ہیروئن یا آئس نہیں مل پا رہی ہوتی ہے کہیں سے بھی, وہ کیا کرتے ہیں, وہ میڈیکل اسٹور جاتے ہیں, کھانسی کے بہت سارا شربت ایک ساتھ لیتے ہیں اور 5-6 بوتل وہ چڑھا جاتے ہیں. یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری نشے کی مختلف اقسام ہیں جو پاکستان میں زیادہ تر اویلیبل ہیں. کچھ چند ایک چیزیں جیسے فینساکلیڈین وغیرہ ہے, ان کا استعمال کم ہے, باقی سب کا استعمال ہو رہا ہے. جی بہت اچھا جی. ناظرین, بڑی تفصیل سے ڈاکٹر صاحب نے نشہ آور چیزوں کے نام گنوا دیے ہیں. چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں آئیں گے اور کچھ مزید باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, چونکہ ہم سب کو فکر ہے اپنے وطن کی, اپنی آنے والی نونہالوں کی, نسلوں کی, کہ وہ کہیں اس لت کا, اس لعنت کا شکار نہ ہو جائیں جس کو منشیات کہا جاتا ہے. تو موضوع بھی ہمارا یہی ہے کہ منشیات کا فروغ, اسباب اور سدباب. اس سے پہ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں. میڈم, آج کل یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں نوجوانوں اور بچوں کے اندر منشیات کا جو استعمال ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ ایک ماہر نفسیات کی حیثیت سے کیا تجویز کریں گی, کیسے اس کو روکا جائے, اس کا تدارک کیسے کیا جائے؟ جیسے کہ سر نے ان کے سمٹمز وغیرہ تو بتا دیے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو اس کو کیا کرنا ہے کہ پتہ کرنا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں یا جو بھی آپ کی نظر میں ہیں کہ وہ ایسی چیزوں میں انوالو ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کے ایسے رویے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ جو رویے ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں, اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے رویوں میں انوالو ہوا ہے یا آپ کو شک ہے, تو سب سے پہلے جو ہے ان کا جو ہے ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ٹریٹمنٹ میں دیکھیں, سب سے پہلے تو میں نے کہا تھا کہ ایک اسٹگما ہے کہ چلیں نشہ تو یوز کر رہے ہیں, لیکن اگر اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ذہن سے یہ چیز نکالنی ہوتی ہے کہ اگر ہم ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو ہمیں سوسائٹی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی یا ہم خود کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو سب سے پہلے جب آپ لوگ یہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ میڈیکل ٹیسٹ جو آپ کے ہوتے ہیں امپورٹنٹ, وہ آپ کروائیں, جس میں سے یہ پتہ لگ جائے کہ مے بی کہ آپ کو اس ڈرگ یوز کرنے کی وجہ سے کوئی میڈیکلی ایشو تو نہیں ہوا, یا پھر کون سی ڈرگ آپ یوز کر رہے تھے. ابھی پاکستان میں جو ہے وہ جو ANF کے ادارے ہیں وہ بہت سارے پیشنٹ کا جو ہے وہ مفت میں علاج کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس اسپیس کم ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کی جو سہولیات ہیں اس سے محروم ہیں. اور جو پرائیویٹ ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں ان کی جو ایکسپینس وغیرہ ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ جو ایک نارمل پرسن ہے وہ اس کو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو جو ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ ڈیٹاکس کروانا, وہ بھی انڈر دا سپرویژن آف ڈاکٹر, کہ ان کی باڈی میں سے وہ جو سارے کیمیکلز وغیرہ ہیں وہ جو ہیں وہ نکالے جائیں پہلے. اس کے بعد جس ریزن کی وجہ سے وہ شے اسٹارٹ کر رہے ہیں اس ریزن پہ کام کی جائے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فیملی پریشر کی وجہ سے, فیملی میں کچھ ایشو ہے یا پیرنٹس میں بھی کوئی ایشو ہے, ریلیٹیوز کا کوئی ایشو ہے, تو اس کی وجہ سے سکون حاصل کرنے کے لیے وہ ڈرگ کی طرف پریشر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پریشر کو کنٹرول کیا جائے. اب اس کو ایسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے جیسے فیملی کی کاؤنسلنگ کی جائے, کیونکہ اب جو پرسن ہے اس کا تو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, ان کی کاؤنسلنگ بھی ہوگی, لیکن ساتھ ساتھ جس ریزن کی وجہ سے وہ ہمارے پاس آئے ہیں یا اس نے نشے کو یوز کیا ہے اس ریزن کو بھی ساتھ ساتھ ختم کیا جائے. فیملی کاؤنسلنگ ہو اس میں, پھر اس کے بعد ان کو کچھ ایسی جو سکلز وغیرہ ہیں وہ سکھائی جائیں تاکہ وہ اس چیز سے وہ دور رہ سکیں. زیادہ تر یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ آئسولیٹ ہوتے ہو, جب آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو تھاٹس ہیں وہ آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف ہی لے کے جاتی ہیں. تو سب سے پہلے ان سب چیزوں پہ کام ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے جب فیملی کاؤنسلنگ ہو جائے اور جب جو پیشنٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد بس فیملی کو جو ریلیپس جو ہے اس چیز سے بچنے کے لیے ان کو کچھ ایسی چیزیں بتائی جائیں, جیسے ان کو بیزی کیا جائے یا ان کو اسکل سکھائی جائیں تاکہ وہ دوبارہ اس چیز میں انوالو نہ ہو. لیکن اس میں سب سے جو مین رول ہے وہ فیملی کا ہوتا ہے. جی, یعنی دو طرح کا ٹریٹمنٹ ہے, ایک تو یہ کہ میڈیسن دی جائیں اور دوسرے کاؤنسلنگ کی جائے. دوسری کاؤنسلنگ یعنی نفسیاتی اور اس کے جو ہے نفسیاتی امراض دونوں کو جو ہے نا کہ اس کے ذہنی طور پہ اس کے پریشر کو کم کیا جائے
اور وہ جو انوائرمنٹ بنی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرف گیا ہے، وہ کمپنی کی ہے، گھر کے ماحول کی، اس کو دور کیا جائے، اور صرف نفسیاتی نہیں، ہر قسم کی اس کی بہتر تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے کی جائے اس کی، کہ اس سے نکلیں گے تو آگے مستقبل آپ کا کیا ہے، جی تو تب جا کر کے جو ہے نا، یعنی دونوں طرح کا ٹریٹمنٹ اکثر ضروری ہے۔ فیملیز شک وغیرہ کرتی ہیں بچوں پہ کہ اگر وہ ٹریٹمنٹ کروا کے آ بھی گئے ہیں کہ ابھی بھی آپ لیٹ آ رہے ہو، ابھی بھی آپ جو ہے وہ پوری رات سو نہیں رہے یا آپ اٹھ نہیں رہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو پرسن ہے وہ جب کہتے ہیں کہ جب وہ مجھ پہ آٹومیٹیکلی شک کر رہے ہیں تو پھر میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ جی ظاہر ہے گھر کا ماحول اگر اس طرح کا بن جائے کہ بچوں کو عبادات کی طرف لگایا جائے، اللہ کے ذکر اذکار کی طرف لگایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح و شام کے اذکار بتائے ہیں گھر کے اندر وہ پڑھے جائیں، بچوں پہ پڑھے جائیں، ان کو یہ سکھائے جائیں، وہ دعائیں بھی ہیں، حفاظت کی دعائیں بھی ہیں، تو اس سے پھر وہ جو شیاطین اس قسم کے حملے کرتے ہیں اس سے بھی محفوظ رہتے ہیں، گھر محفوظ رہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ شیطانی وسواس بھی ہے نا کہ آپ یہ کر لو تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ کر لو تو ٹھیک ہو جاؤ گے، تو اس لیے دونوں طرح کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو ابھی آپ نے نشہ آور چیزوں میں مشروم کا ذکر کیا، مشروم تو لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں بہت سی چیزوں میں، ٹھیک ہے، تو کیا اس کے اندر نشہ ہے؟ ذرا وضاحت کا یہ نہ ہو کہ لوگ مشروم کھانا ہی چھوڑ دیں، اس شوق سے لوگ لیتے بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کوکین ہے جس کا آج کل بہت زیادہ شہرہ ہے، یہ کس قسم کا نشہ ہے؟ کچھ کوکین کا ذکر کرتے ہوئے اور شہرے کی جب آپ نے بات کی تو کچھ زیر لب مجھے مسکراہٹ بھی نظر آئی، وقت ہمارا جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں مشروم ہو یا اور بھی چیزیں ہوں وہ ہر شکل میں نشہ نہیں پیدا کر رہی ہوتی، یعنی یہ جو میں نے کیفین کا بھی ذکر کیا، کافی عام حالات میں آپ پیتے ہیں کپ یا 2 کپ، کوئی اس سے نشہ نہیں ہوگا آپ کو، اس کی زیادہ مقدار نشے کے لیے استعمال ہوتی ہے خاص شکل میں۔ اسی طریقے سے مشروم کا بھی یہی معاملہ ہے، اور سب سے مشہور چیز تو آپ کا پھل ہے انگور، جس سے شراب بنتی ہے، لیکن عام حالات میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتی، لیکن انگور کی جب وہ بیٹی سامنے آتی ہے تو پھر مسائل جو ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ عام طور پہ کچھ نہیں کہتے۔ جی جی بس یہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں جہاں تک کوکین کی بات ہے نا، ابھی ایک خاتون بھی اس حوالے سے جنہیں انمول پنکی کہا جاتا ہے ان کو اریسٹ کیا گیا، تو بات یہ ہے کہ پنکی چاہے انمول ہو چاہے پیرنی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اگر اس کی طرف سے کچھ غلط حرکات ہو رہی ہیں تو وہ ظاہر قابل قبول نہیں ہوں گی۔ تو یہ خاتون جو ہیں یہ بڑے بڑے لوگوں کو نشہ آور اشیاء سپلائی کرتی تھیں، بہرحال لوگوں کو اس کی بڑی حد تک آگاہی بھی ہے۔ تو دیکھیں کوکین جو ہے نا وہ ایک ایسا نشہ ہے کہ جو امریکہ میں تو بہت زیادہ ہے، یعنی تیسرے نمبر پر الکوہل اور ہیروئن کے بعد کوکین سب زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ کوکا پلانٹ ہوتا ہے جس کے پتیوں سے کوکین بنائی جاتی ہے، اور یہ جنوبی امریکہ میں جو ہے یہ زیادہ تر تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ویسے تو بہت مہنگی ہے، آپ سمجھ لیں کہ آئس اگر 1000 روپے کی آپ کو 1 گرام مل رہی ہے تو کوکین جو ہے 25 سے 30 ہزار روپے کی جو ہے آپ کو 1 گرام ملتی ہے۔ تو اس کے استعمال کرنے والے پاکستان میں نسبتاً کم ہیں اس کے مہنگے ہونے کی وجہ سے، تو کم لوگ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں الحمدللہ نہیں ہے، غریبوں کے بس کی بات نہیں ہے اس نشے کو استعمال کرنا۔ پھر اس کوکین کی بھی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ پاؤڈر فارم میں پایا جاتا ہے جس کو ناک میں سونگ کے لوگ ڈال کے ناک میں استعمال کرتے ہیں، جسے اسنیفنگ کہتے ہیں، اس کو انجیکٹیبل بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کو دوسری دواؤں کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کرتے ہیں، بلکہ مسولوں پہ لگا کے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی دوسری شکل کریک کہلاتی ہے، اور وہ ذرا سخت شکل میں ہوتی ہے لکڑی کی طرح، اور اس کو جب سلگا کے پائپ میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے کچھ چٹکنے کی جو آوازیں آتی ہیں، انہیں آوازوں کی بنیاد پہ اسے کریک کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بڑے مضر اثرات ہیں کوکین کے، اور اللہ کا شکر یہی ہے کہ یہ کم پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے، امریکہ اور یورپ میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ آپ کے پاس وقت ہو تو وہ نقصانات میں بتا سکتا ہوں کوکین کی۔ اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ کون کون سے ہیں، چونکہ یہ بڑی خطرناک ہے۔ اور یہ آپ نے جو سونگھنے اور دانتوں کو لگانے کی بات کی تو میں وہ بہت پرانے دور میں چلا گیا کہ ایک وہ نسوار ملتی تھی کالے رنگ کی، سرما ٹائپ، تو اس کو سونگھتے بھی تھے لوگ، اور اس کو سونگھنے سے چھینکیں بہت آتی تھیں، اور کچھ خاص طور پہ خواتین اس کو منہ میں بھی دانتوں پہ لگا لیتی تھیں، تو اس سے بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ دانتوں پہ لگانا اور اس کا مسوڑوں پہ رکھنا تو وہ تو اب بھی استعمال ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ کوئی آگے کوئی آخری شکل تو نہیں ہے کوکین کی شکل میں؟ نہیں، یہ کوکین اور اس میں مختلف ہے، وہ تو دیکھیں تمباکو سے بنتی ہے نسوار، اور کوکین نسوار ہوتی تھی، وہ یہ والی نہیں جو عام رکھتے ہیں، یہ کوکین زیادہ خطرناک ہے، سرما ٹائپ ہے۔ جی جی، کوکین
کوکین بہت زیادہ اس کے خطرناک ہے. کیا مثبت اثرات ہیں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو کوکین کے فوری اثرات ہیں جو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑے اچھے ہیں، کہ آدمی بہت زیادہ متحرک ہو جاتا ہے، اس کے اندر بڑی انرجی اسے محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ایک سرخوشی کی کیفیت اس پہ طاری ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شک و شبہ بھی پیدا ہونے لگتا ہے. کچھ اس کے دور رس اثرات ہیں کہ آدمی شروع میں تو ایسے ہی لے رہا ہوتا ہے لطف کے لیے، بعد میں پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو بار بار پھر موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، یعنی مزاج میں بار بار تغیر پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے اس کی غذا کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، مال نیوٹریشن شروع ہو جاتی ہے، اس کو صحیح غذائی اجزاء نہیں پہنچ پا رہے ہوتے، دل پر برے اثرات ہوتے ہیں، نیند کا نظام جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جنسی اعتبار سے وہ شخص بڑا کمزور ہو جاتا ہے، ہونٹ، منہ اور پھیپھڑوں پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، انجیکشنز کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، ذہنی اور نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو انسانی جسم میں 5 ایسے آرگن ہوتے ہیں جن کو ہم وائٹل آرگن کہتے ہیں، جن کے بغیر زندگی کا تصور محال ہے. تو ان کی طرف اگر دیکھا جائے تو ان سب کے اوپر کوکین کے اثرات ہوتے ہیں. دل کے حوالے سے دیکھیں تو دل کی نالیوں میں کوکین کی وجہ سے جو ہے کلاٹ بن جاتے ہیں، لوتھڑے سے بن جاتے ہیں، ان میں تنگی ہو جاتی ہے، ان کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دل کا حملہ ہوتا ہے، انجائنا بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے پھیپھڑوں کی جو خون کی نالی ہوتی ہے اس کے اندر بھی مسائل ہو جاتے ہیں، پلمونری امبولزم ایک کنڈیشن کہلاتی ہے، وہ پیدا ہونے لگتی ہے. اسی طریقے سے وریدیں ہماری ہیں، ان کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، دل کی رفتار میں جو ہے بے ترتیبی ہو جاتی ہے، خون کا دباؤ یا جو پریشر کا مرض ہے بڑھنے کا وہ بھی لوگوں کو ہونے لگتا ہے. اسی طریقے سے انسان کا نظام تنفس جو ہے متاثر ہوتا ہے، اس کو کھانسی، نزلہ، بخار اور دوسرے جو ہے پھیپھڑوں کے انفیکشن ہونے لگتے ہیں. اسی طریقے سے اس کے گردوں کے نظام میں خرابی واقع ہوتی ہے اور بالآخر اس کے گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ مسلسل استعمال کرے. جگر کے اندر خرابی واقع ہوتی ہے. اسی طریقے سے 5واں اور سب سے زیادہ جو ہمارا وائٹل آرگن ہے، ہمارا دماغ اور ہمارا عصبی نظام، اس پہ فرق پڑتا ہے. انسان کو اس کی وجہ سے جو ہے فالج ہو سکتا ہے، لرزے کی بیماری ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے مرگی ہو سکتی ہے، دماغ کے حجم میں اس کی وجہ سے کمی واقع ہو جاتی ہے، اور جو انسان کا شعور اور ادراک ہے وہ بری طریقے سے اس کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے. اور جو ایک مشہور بھولنے کی بیماری ہے جو اولڈ ایج میں ہوتی ہے، جسے الزائمر یا ڈیمینشیا کہا جاتا ہے، وہ وقت سے پہلے ہونے لگتی ہے اگر آپ کوکین استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے نفسیاتی امراض ہیں جو کوکین کے استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو کوکین تو ہمارے پورے نظام کو جو ہے تباہ کر دیتی ہے، اور یہ باقی نشاور اشیاء بھی یہی سارا کچھ کر رہی ہوتی ہیں، آئس بھی یہ سب کچھ کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے اس کے یعنی دور رس اثرات بھی بتائے، اور خاص طور پہ انسان کے باڈی آرگنس یعنی بہت ہی سینسٹیو، جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. دل کا معاملہ ہے، گردوں کا معاملہ ہے، پھیپھڑوں کا معاملہ ہے، یہ ان کو بھی افیکٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ عقل کو بھی معاف کرتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر یہ عمرہ کا ذوق کیوں ہے؟ یہ ان پڑھ لوگوں کا تو ہونا چاہیے جنہیں شعور نہیں ہے. عمرہ تو بڑے باشعور ہوتے ہیں. دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عمرہ کے اندر ایک تو یہ کوکین کا استعمال بہت سارے طبقوں میں اور ہمارے تعلیمی دوروں میں نا ماڈرن ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ ہم بڑے جدید لوگ ہیں، اور اس کی وجہ سے جو وقتی طور پر لطف حاصل ہوتا ہے اس لطف کو اور اپنی تھرل سیکنگ جو شخصیت ہے اس کی وجہ سے لوگ اس کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے دور رس اثرات جو ہیں اس کو جو ہے فراموش کر دیتے ہیں. تو عمرہ کے اندر بلا شبہ، اور مہنگی اتنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا مثبت پہلو ہے کہ غریب لوگ اس سے دور ہیں. لیکن یہی سارے اثرات جو ہیں وہ آئس کے بھی ہیں، ہیروئن کے بھی ہیں، لیکن وہ غریب آدمی بھی استعمال کر رہا ہے اور کثرت سے استعمال کر رہا ہے. تو اس وقت سچی بات یہ ہے کہ معاشی اور معاشرتی اعتبار سے کوئی بھی طبقہ محفوظ نہیں ہے. سارے لوگ، ہر کلاس کے لوگ جو ہیں اس وقت نشہ کر رہے ہیں. میڈم، جو ہمارے ہاں ابھی ایسے سینٹرز بنے ہوئے ہیں جس کو علاج گاہیں کہہ لیں، اور مختلف لوگوں نے اشتہار لکھ کر کے لگائے ہوتے ہیں کہ جی نشے والے جو لوگ ہیں ان کا مفت علاج کیا جائے، ان کی علاج گاہیں موجود. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے جو ANF ہے ان کا بڑا وسیع پیمانے پر کام بھی ہے، مختلف سینٹرز انہوں نے بنائے، گو کہ وہ ناکافی ہیں. تو آپ ان کے اندر جو پائی جانے والی سہولتیں ہیں یا ان کا جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ اگر ہم پرائیویٹ ریہیبس کی بات کریں تو آف کورس وہ ٹریٹمنٹ اچھا کر رہے ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ جو لوگ نشہ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو استعمال کر رہے ہیں اس کا،
ان کے لیے ابھی بھی فیسلٹیز کی بات کریں تو کم ہے. جی. کیونکہ میں نے کہا کہ جو ANF ہے ان کے پاس اسپیس کم ہوتی ہے, تو اس وجہ سے وہ سارے پیشنٹ کو ایک ساتھ نہیں لے سکتے. اور جو پرائیویٹ ہیں ان کے جو ہیں وہ ایکسپینس اتنے زیادہ ہیں کہ غریب ایک نارمل پرسن اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم اندر ٹریٹمنٹ کی بات کریں کہ جو ریہیب کے اندر ٹریٹمنٹ ہے تو وہ اوور آل بہت اچھا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ان کا ڈیٹاکس ہو جاتا ہے ڈاکٹرز کی سپرویژن کے انڈر. فرسٹ منتھ میں ان کا ڈیٹاکس ہوتا ہے, پھر سیکنڈ تھرڈ منتھ میں ان کی تھیراپی ہوتی ہے, فیملی کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, تو اس سے یہ ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. جی. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب وہی میں نے آپ سے کہا کہ کون سی کلاس سے وہ بلانگ کرتے ہیں. کچھ ریہیب جنہوں نے ظاہری بات ہے ایڈز لگائے ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں اوور آل وہ ٹریٹمنٹ اچھا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بس مسئلہ یہی ہے کہ ان کے چارجز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک نارمل پرسن اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. مطلب گھر میں بٹھانے کی بجائے پیشنٹ کو ان سینٹرز میں لے جانا چاہیے. جی بالکل لے کے جانا, کیونکہ گھر بیٹھنے کے زیادہ نقصانات ہیں. اگر گھر ہی آپ کہیں گے جی طویز گنڈا کروا لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا, برکات تو ہوں گی, لیکن یہ کہ وہ ٹریٹمنٹ ضروری ہوگا اس کا. ایکچولی جو کریونگ ہوتی ہے نا ڈرگس کی, یہ ایک جو ہے نا وداؤٹ میڈیسنز اور وداؤٹ ٹریٹمنٹ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کا ٹریٹمنٹ کروانا مسٹ ہوتا ہے. تو یہ جو گھر میں رہ کے ہوتا ہے, اس میں یہ کہ جب ودڈرال سمٹمز ہوتے ہیں, یعنی جب ان کو وہ چیز نہیں ملتی تو ان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ گھر میں مینیج نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ان کا ریہیب میں ہونا ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب, کچھ بات تو اس پہ ابھی ہوئی کہ وہ سمپٹمز جو ظاہر ہوتے ہیں کہ جیسے میڈم نے بھی تذکرہ کیا اور آپ نے بھی, تو کچھ اختصار کے ساتھ بتا دیں گے کہ کیسے آپ کو معلوم ہو کہ جو کیفیات ہیں مرحلہ وار ایک ایڈکٹ کی, ایڈکشن کی, یا ایک معمولی نشہ کرنے والے کی, کہ جس سے ذرا گھر والے بھانپ لیں کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے. جی آپ درست فرما رہے ہیں, اور یہ جو مرحلہ وار کیفیات ہیں یہ واقعتاً بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اس میں دیکھیں عمومی طور پہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے نا, اسے ہم سائیکولوجی کی زبان میں جو ہے نا پری کانٹمپلیشن کہتے ہیں, اور اس مرحلے کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں بے خبری کا مرحلہ. یعنی مریض جو ہے وہ بالکل انجان بن جاتا ہے اور وہ انکار کر دیتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ہے یا کوئی مسئلہ ہے, اور یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے. وہ مسئلہ ماننے سے اصل میں انکار کر رہا ہوتا ہے. دوسرا جو مرحلہ ہے کنٹمپلیشن کا مرحلہ ہوتا ہے. اس میں یعنی آگاہی تو ہوتی ہے اس مریض کو, لیکن وہ اپنے مسئلے کا نا جواز تلاش کرتے ہیں اور اس کے حل کی طرف نہیں جا رہے ہوتے. اور جو تیسرا مرحلہ ہے وہ پریپریشن کا یا آمادگی کا مرحلہ ہے, کہ اس میں مریض مانتا ہے کہ اس کو مسئلہ ہے اور اس کا علاج ہونا چاہیے, اور وہ اس معاملے میں پھر تعاون بھی کرتا ہے, ہلکے پھلکے اقدام بھی لیتا ہے اور معالج بھی تلاش کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو چوتھا مرحلہ ہے وہ ایکشن کا مرحلہ ہے. اس میں باقاعدہ طور پہ پھر علاج ہوتا ہے, اس میں جینے کے انداز میں مریض کے اندر تبدیلی لائی جاتی ہیں, اور ڈاکٹر صاحبہ نے جو بتایا کہ علاج میں ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر نشے سے دوری کا باقاعدہ اس میں اہتمام بھی کیا جاتا ہے. پھر علاج کے بعد ایک بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے جسے مینٹیننس یا استحکام جسے کہہ سکتے ہیں, یا نشے سے دوری کا جو معاملہ ہے اس کو برقرار رکھنا. یہ بہت اہم ہے کہ اس مثبت تبدیلی کو لوگ برقرار رکھیں, نشے سے دور رہیں, نئی زندگی پر گامزن رہیں, مثبت سوچ ان کے اندر ہونی چاہیے, ارادہ ہمت اور حوصلہ بلند ہونا چاہیے. اس کے لیے ان کو وقتاً فوقتاً رجوع کرتے رہنا چاہیے ماہر نفسیات سے بھی اور ان سینٹر سے بھی. یہ نہیں کہ ایک دفعہ علاج کر کے وہ فارغ ہو جائیں, تو پھر ایسی صورت میں وہ بہتر صورت میں آگے جا سکیں گے. پھر ایک اور جو اہم بات ہے وہ کہلاتا ہے ریلیپس. اس سارے علاج کے باوجود لوگ دوبارہ نشے کی طرف جاتے ہیں, اور دوبارہ نشے کی طرف جانے کو بہرحال میں اسے ناکامی نہیں کہوں گا. یہ لوگوں کے اندر یہ چیز آتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل مایوس ہو جائیں. انہیں دوبارہ سے علاج بھی کرنا چاہیے اور اپنی کوششوں کو بھی جاری رکھنا چاہیے, اور اندر سے ان کے اندر جو ہے موٹیویشن پیدا ہونی چاہیے کہ وہ خود سے سوچیں. ان کو زبردستی علاج کے لیے لانے کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمیں اپنا علاج کرانا چاہیے اور ہمیں معاشرے کا ایک باعزت اور صحت مند فرد جو ہے بننا چاہیے. بہت اچھا جی. ناظرین, پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہو جاتا ہے. بہت سی باتیں شاید اس میں مزید ہو سکتی ہوں, پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ. وقتاً فوقتاً ہم یہ موضوع ٹچ کرتے رہتے ہیں. میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا, ڈاکٹر افتخار برنی صاحب کا اور میڈم ایمن یامین صاحبہ کا, تشریف لائے اور آج کے موضوع کی مناسبت سے آپ نے رہنمائی کی, آگاہی دی, مجھے بھی سننے والوں کو بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے آنے والی نسلوں کو, وطن عزیز پاکستان کو, پورے معاشرے کو اس ڈرگ مافیا سے اور ان ڈرگ سے نجات دے. ڈرگ مافیا سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا ہے, وہ کڑی سے کڑی سزائیں ہیں,
اور بغیر کسی رو رعایت کے سر عام سزائیں، تاکہ عبرت حاصل ہو باقیوں کو بھی اور وہ اس طرف نہ آئے. اور جو کسی نہ کسی وجہ سے اس کا شکار ہو چکے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کی بھی ضرورت ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے میڈم نے کہا کہ ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اندر کے انسان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں اس معاشرے کا ایک فعال رکن بننا ہے، صحت مند زندگی گزارنی ہے، معاشرے کو صحت مند بنانا ہے. اللہ ہم سب کامیاب ناصر ہو، وطن عزیز پاکستان کا اس کے محافظوں کامیاب ناصر ہو. میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.